کہ بڑا عجیب عقیدہ ہے، مردہ براہ راست سنتا ہے اور جو خالق کائنات ہے وہ مردوں کے وسیلے سے سنتا ہے۔ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا اسلام کنکریٹ کا بنا ہوا، اس کو نہیں کچھ ہوتا۔ وہ تو بیچارے مشرکین مکہ تھے جو صرف یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے سفارچی ہیں، وہ ایسے پھنسے کہ وہ مشرک کہلائے، رجسٹرڈ جہنمی کہلائے۔ ہم تو پھر بھی موحد کے موحد ہیں، ہم سارا کچھ کر کے دن میں 10 خداؤں کے در پہ جاتے ہیں۔ ہم مانگے تو کس سے مانگے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم پکارے تو کسے پکارے۔ قیامت کے دن سب کچھ ختم کرنے کے بعد اللہ پاک کیا فرمائے گا، غور سے سنو۔ وَيَقُولُ يَا دُنْيَا اے دنیا، أَيْنَ أَنْهَارُكِ تمہارے دریا کہاں ہے، أَيْنَ أَشْجَارُكِ تمہارے درخت کہاں ہیں، أَيْنَ بِحَارُكِ تمہارے ملاح کہاں ہیں، أَيْنَ قُصُورُكِ تمہارے شاہی مقامات کہاں ہیں، أَيْنَ الْمُلُوكِ تمہارے وہ بادشاہ کہاں ہیں، أَيْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ بادشاہوں کے بیٹے کہاں ہیں، أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ بھوت اور جنات کہاں ہیں، أَيْنَ أَبْنَاءُ الْجَبَابِرَةِ کہاں ہیں جناتوں کے بیٹے، أَيْنَ الَّذِينَ عَاشُوا فِي خَيْرِي وَعَبَدُوا غَيْرِي کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ میں رہتے تھے اور دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ آج بادشاہ کون ہے، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ بے شک اللہ تعالی۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں، وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں۔ اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی۔ کچھ چالاک ہوشیار عیار لوگوں نے یہ فلسفہ تراش لیا، خدا پرماتما گاڈ وہ بہت دور بہت دور بہت دور، پاک منزہ، تم ناپاک، گندگی کا ڈھیر، گندگی کی پوٹ، گندگی کی گانٹھ، تمہاری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تمہاری رسائی ممکن ہی نہیں، تم اس سے ہم کلام ہو ہی نہیں سکتے۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ تم تو پستی کے مکین ہو۔ ہاں دیکھو یہ دیوتا ہے، یہ اصل میں ایک ہے معبود ہے، اس کا یہ بت جو ہے یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، اور ہم اس کے پروہت ہیں، پجاری ہیں۔ یہاں چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے پیش کرو، پھر تمہاری دعا قبول ہوگی، ہم دعا تمہاری پہنچا دیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ اکثر و بیشتر دنیا کی زبانوں میں پے سے بنے، پجاری، پروہت، پنڈت، پوپ، پادری، اور ہمارے ہاں بھی پیر۔ پیر کو نذرانے دو، پیر کی جو ہے خود خدمتیں کرو، پیر کو کھانے کھلاؤ، پیر راضی، بس بیڑا پار۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 دفعہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی آخرت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا۔
اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کرتے ہیں. تو پرائمری طور پر عقیدہ توحید کا درست ہونا, اس کے بعد جو آبلیگیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر.